تمہیں اتنی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے سعادت دین۔ تم نے ماضی میں جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ سب میں بھول چکا ہوں۔ میں نے سنا ہے اوگیدی نے تمہیں اپنی فوج سے نکال دیا ہے۔ اور میں نے سنا ہے ارطغرل نے تمہارے وفادار کتے کا سر کاٹ کر تمہاری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ارطغرل، ایسے ہی جیسے تم چاہتے ہو۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں سلجان گندوگدو کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کا بخار کام ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر گندوگدو پوچھتا ہے، گمستکن کے ساتھ کیا ہوا؟ سلجان کہتی ہے، ارطغرل نے اس کا سر قبیلے کے درمیان بکھیر دیا۔ گندوگدو کہتا ہے، ماشاءاللہ۔ پھر سلجان کہتی ہے، میں ماں بننے والی ہوں گندوگدو، میں آپ کو بچہ دوں گی، جس پر گندوگدو خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ دوسری طرف دوان اکیلا باہر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اتنے میں بامسی وہاں آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ دوان کہتا ہے، تمہارے پاس میرے درد کی دوا نہیں ہے بھائی، میرا مسئلہ پیار کا ہے، کسی ریچھ کو مارنے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد بامسی اصرار کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ۔ پھر دوان بتانا شروع کرتا ہے، میں بانو جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم میری بیوی بنو گی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کہوں۔ بامسی اسے کہتا ہے، تم ایسے کہنا، میرا دل پھٹ کر شعلوں میں تبدیل ہو گیا ہے اور تمہارا انتظار مجھ پر بہت بھاری پڑ رہا ہے۔ دوان کہتا ہے، یہ اچھا ہے، لیکن اس کے بعد میں کیا کہوں گا؟ بامسی کہتا ہے، پھر تم کہنا، تمہاری نظریں میرے دل کو تیر کی طرح چیر دیتی ہیں، تمہاری خوبصورتی ایک کنویں کی طرح ہے اور میں اس میں یوسف کی طرح گر رہا ہوں، میں صحرا میں ایک خشک پتے کی طرح ہوں۔ دوان حیران ہو کر پوچھتا ہے، یہ باتیں تم کیسے جانتے ہو بھائی؟ بامسی ہنس کر کہتا ہے، میرے پاس تعلیم ہے بھائی، تعلیم۔ دوسری طرف بانو جی حکیم مرتو کے پاس تھی اور حکیم مرتو اسے زخم کی دوا دے رہا تھا۔ اتنے میں دوان دوڑتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے۔ حکیم مرتو کہتا ہے، میں کچھ مریضوں کو دیکھنے جا رہا ہوں، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ اس کے جانے کے بعد دوان بانو سے پوچھتا ہے، تمہارا زخم کیسا ہے؟ بانو کہتی ہے، حکیم مرتو کی دعا سے انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ دوان کہتا ہے، انشاءاللہ۔ پھر دوان گھبرا کر بولنا شروع کرتا ہے، تمہارے دل نے مجھے جلا دیا ہے، تمہاری آنکھیں کس طرح کی ہیں؟ انہوں نے میرے دل کو ایک تیر کی طرح چیر دیا ہے۔ تم ایک کنواں ہو اور میں اس میں گر گیا ہوں، تم ایک صحرا ہو اور میں اس میں کھو گیا ہوں۔ بانو جی ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو دوان الپ؟ دوان کہتا ہے، میں بھی نہیں جانتا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، بامسی نے پتہ نہیں مجھے کیا بتا دیا ہے۔ پھر دوان کہتا ہے، بانو جی مجھے اس طرح کے الفاظ نہیں آتے، اللہ کی مدد سے میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ بانو جی شرما کر کہتی ہے، اگر تم ایسا کہتے ہو تو میں تمہاری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں اور تمہارے دل کی دعا بنوں گی۔ اب سے تمہارا خیمہ ہی میرا محل ہے، تمہاری زندگی میری جنت ہوگی اور میری زندگی تمہاری زندگی ہوگی۔ یہ سن کر دوان حیران پریشان ہو جاتا ہے اور کھو جاتا ہے۔ بانو کہتی ہے، کیا ہوا دوان؟ دوان کہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ میری بیوی بنو گی اور تم نے ہاں کر دی، کیا ایسا ہی ہے؟ بانو کہتی ہے، میں نے ہاں کہہ دی ہے۔ دوان پھر وہی فکرہ دہراتا ہے۔ بانو پھر کہتی ہے، ہاں دوان الپ، میں نے ہاں کہہ دی ہے اور میں تمہاری بیوی بنوں گی۔ دوان بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، پھر تو مجھے جا کر بھائی کو بتانا چاہیے تاکہ ارطغرل بھائی تجتیکن کے پاس جا کر تمہارا رشتہ مانگیں۔ بانو کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوان باہر نکل کر خوشی سے چیخنے لگتا ہے اور بانو جی ہنسنے لگتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور حلیمہ کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے کہ دوان الپ آپ سے ملنا چاہتا ہے، شاید کوئی ضروری بات ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، بھیجو اسے۔ دوان اندر آ کر کہتا ہے، بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میری ایک خواہش ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، بولو دوان۔ دوان کہتا ہے، بھائی آپ جانتے ہیں میں اور بانو جی ارطغرل اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے، تو ہم کب تجتیکن کے پاس جائیں بانو جی کا ہاتھ مانگنے کے لیے؟ دوان کہتا ہے، جب آپ اور حیمہ خاتون چاہیں بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کل رات تجتیکن کے پاس جائیں گے۔ پھر دوان خوشی سے ارطغرل کے ہاتھ چومتا ہے اور پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں۔ اس کے بعد دوان بامسی اور ترگت کے پاس پہنچتا ہے اور خوشی سے چیخنے لگتا ہے۔ ترگت پوچھتا ہے، کیا ہوا بھائی؟ دوان کہتا ہے، بانو جی میری بیوی بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے بھائیو، اور کل ارطغرل بھائی اور حیمہ خاتون تجتیکن کے پاس رشتہ مانگنے جائیں گے۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر دوان سے گلے ملتے ہیں اور اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو کی صحت کافی بہتر ہو چکی تھی اور وہ کھانا کھانے کے لیے حیمہ خاتون کے خیمے میں پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر سب خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر حیمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ ایک سپاہی دھندار بھائی اور شاہیر الپ کے بارے میں خبر لایا ہے، انشاءاللہ چند دن تک وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف تجتیکن اور گوکچے کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تجتیکن کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ گوکچے کہتی ہے، میں ہمارے درمیان کوئی مزید راز نہیں رکھنا چاہتی،
کیونکہ ہر راز ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ تویتیکن کہتا ہے کیا کوئی مزید راز بھی ہے گوکچے؟ گوکچے کہتی ہے ہمارے قبیلے میں ایک آدمی تھا کردوگلو، اس نے گمستکین کی طرح قبیلے میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ ارطغرل شدید زخمی تھا، اس دوران ایک آدمی اسے جان سے مارنے کے لیے آیا، میں بھی وہاں تھی۔ میں نے ارطغرل کو بچانے کی کوشش کی لیکن اس آدمی نے اپنے خنجر سے مجھے شدید زخمی کر دیا۔ میں خوفزدہ ہوں کہ اس زخم کی وجہ سے میں ماں بننے کے قابل نہیں رہی، ہو سکتا ہے میں آپ کو اولاد نہ دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے باہر نکل جاتی ہے اور ٹویٹیکن کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف مہمان خانے میں ایک سپاہی اندر آ کر بتاتا ہے کہ تاجر عبداللہ آپ سے ملنے آیا ہے، اس کے پاس ایک ضروری خبر ہے۔ یہ نام سن کر سعادت الدین کو چونک جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے اور سپاہی کو کہتا ہے اسے ادھر نیچے لے کر آؤ لیکن اچھے طریقے سے چیک کر لینا، اسے کوئی بھی ہتھیار نما چیز اندر مت لانے دینا۔ پھر سعادت الدین اپنی تلوار اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنے میں نویان اندر داخل ہوتا ہے جو تاجر عبداللہ بن کر آیا تھا۔ محافظ اس سے تلوار لے لیتا ہے۔ سعادت الدین اپنی تلوار میان سے نکال لیتا ہے۔ پھر نویان اس کے قریب آ کر کہتا ہے تمہیں اتنی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے سعادت الدین، تم نے ماضی میں جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ سب میں بھول چکا ہوں۔ میں نے سنا ہے اوگیدی نے تمہیں اپنی فوج سے نکال دیا ہے، اور میں نے سنا ہے ارطغرل نے تمہارے وفادار کتے کا سر کاٹ کر تمہاری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ارطغرل ایسے ہی جیسے تم چاہتے ہو۔ اس کے بعد سعادت الدین سب سپاہیوں کو باہر بھیج دیتا ہے اور نویان کو بیٹھنے کو کہتا ہے۔ پھر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سعادت الدین کہتا ہے میں نے سنا ہے اوگیدی کی فوج سے نکالے جانے کے بعد تم کچھ لٹیروں کے ساتھ گھوم رہے ہو، کیا تم اکیلے یہ سب کچھ کرو گے؟ نویان کہتا ہے وہ لٹیرے منگول فوج کے سب سے زیادہ بے رحم قاتل ہیں، اس کے علاوہ تم بھی میرے ساتھ ہو، مجھے تمہارے اوپر ان سے بھی زیادہ اعتماد ہے۔ سعادت الدین ہنستا ہے اور کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ نویان کہتا ہے میرے آدمی سونا اور مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم نہیں چاہتے کہ ان زمینوں پر حالات خراب ہوں اور میرے آدمی تم لوگوں پر حملہ کریں۔ ہم دونوں صرف ارطغرل چاہتے ہیں اور میں تمہیں ارطغرل کا سر دوں گا۔ سعادت الدین کہتا ہے کیسے؟ نویان کہتا ہے تمہاری مدد سے۔ پھر سعادت الدین کھڑا ہوتا ہے اور سونے کے سکوں والی ایک بوری نویان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اپنے سپاہیوں کو بتاؤ کہ سونے کے لیے نہیں بلکہ ارطغرل کے خون کے لیے لڑو، میں ہمیشہ ان کو مطمئن رکھوں گا جب تک کہ وہ ارطغرل کا سر لانے کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر بتاتا ہے کہ ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے، وہ اپنا نام گونجا گل بتا رہی ہے۔ سعادت الدین کہتا ہے اچھا، اسے کہو کچھ انتظار کرے۔ پھر سعادت الدین نویان کو ایک طرف بھیج دیتا ہے اور اسے کچھ انتظار کرنے کو کہتا ہے۔ پھر وہ گونجا گل کو اندر بلاتا ہے۔ گونجا گل اندر آتی ہے۔ سعادت الدین کہتا ہے تم کیسی ہو بیٹی؟ اس دوران نویان بھی چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ گونجا گل کہتی ہے میں اپنے بابا اور اپنی پھوپھو کا بدلہ لینا چاہتی ہوں امیر صاحب، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، میں مرتے دم تک آپ کی خدمت کروں گی۔ سعادت الدین اسے بیٹھنے کو کہتا ہے۔ پھر دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور نویان گونجا گل کو غور سے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ دوسری طرف کھانے کے دوران گندوگدو کہتا ہے اب سے سعادت الدین ہمیں زیادہ تنگ کرے گا، اس لیے اگلا بہار کا موسم آنے تک ہم دونوں قبیلوں کا اتحاد بہت ضروری ہے۔ لیکن گندوگدو کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ پھر گندوگدو ارطغرل سے پوچھتا ہے کیا تمہارے ذہن میں کوئی اور جگہ ہے جہاں ہم ہجرت کر کے جائیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے میں ان زمینوں پر جانا چاہتا ہوں جہاں ہمارے کائی قبیلے کی جڑیں پھیلیں گی، جہاں ہمارے بچے اور بچیاں ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھ سکیں گے۔ انشاءاللہ ہم اکٹھے مل کر یہ فیصلہ کریں گے، جس پر سب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ پھر سلجان حائمہ خاتون سے کہتی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں بتاؤ بیٹی۔ سلجان کہتی ہے میں ماں بننے والی ہوں والدہ۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اگلے دن ارطغرل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا قبیلے سے باہر نکل جاتا ہے اور ارد گرد کا جائزہ لیتا ہے۔ پھر وہ ایک دریا کے کنارے پر جاتا ہے اور اپنے گھوڑے سے کچھ باتیں کرتا ہے، جس میں وہ بیزانتین کی سرحد پر جانے اور انصاف قائم کرنے کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ دوسری طرف نویان سونے کے سکوں والی بوری اٹھا کر واپس اپنے ڈیرے پر پہنچ جاتا ہے۔ الو بیگے اسے کہتا ہے یہ سب تمہارے لیے مرنے کو تیار ہیں نویان۔ پھر نویان وہ بوری سپاہیوں کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں انتقام کے لیے آیا ہوں، میں یہاں ایک ہیرو کی طرح لڑنے اور مرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں یہاں تم لوگوں کا وہ اعتماد بحال کرنے آیا ہوں جو اوگیدی خان نے تم سے چھین لیا ہے۔ یہ سونا تمہارا ہے، سب آپس میں بانٹ لو۔ اگر کوئی بھی اس راستے پر جانے سے خوفزدہ ہے تو وہ اپنا حصہ لے کر یہاں سے جا سکتا ہے۔
اوگیدی خان نے مجھے ایک خفیہ ذمہ داری دی ہے کہ میں ارطغرل کو ختم کر دوں، اور یہ میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وقت آنے پر میں تم لوگوں کو وہ سونا دوں گا جو سلطان علاء الدین کے محل میں پایا جاتا ہے۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ آپ لوگ عزت والی موت مرو گے، انتقام کے لیے اور چنگیز خان کے لیے۔ پھر وہ سب جوش میں نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل ایک دریا کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ اس دوران اسے وہ خواب یاد آتا ہے جس میں سلیمان شاہ آئے تھے اور انہوں نے بیزانتین کی طرف جانے کا اشارہ دیا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے، انشاءاللہ ہم اپنا وطن ضرور بنائیں گے بابا، اور اب اس کا وقت آ گیا ہے، میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔